فوراً قدموں پہ گر کر کے ایک جملہ کہتا، آقا مجھے جیسے ہی کنیز نے اس جملے کو منتقل کیا تھا مجھے یہ یقین تھا کہ اتنے خوبصورت الفاظ میں ایسی تبلیغ سوائے خاندان رسالت کے کوئی نہیں کر سکتا۔ بغداد کی گلی ہے اور اس بغداد کی گلی سے 7ویں امام گزر رہے ہیں۔ توجہ کرو۔ اور ایک گھر سے گانے کی آواز آ رہی ہے، ایک گھر سے رقص و سرور کی آوازیں باہر آ رہی ہیں۔ امام گزرتے گزرتے ٹھہر گئے، پلٹ کر کے امام دروازے کی جانب دیکھا۔ یہ وہ وقت تھا کہ اچانک دروازہ کھلا اور ایک کنیز اندر سے کسی کام سے باہر آئی۔ امام نے اسے قریب بلایا، قریب آئی، کہ یہ بتاؤ کہ یہ مکان کسی آقا کا ہے یا کسی غلام کا؟ وہ زمانہ ہے کہ جہاں غلام خریدے بیچے جاتے تھے تو غلاموں کے پاس بھی اپنے مکانات ہوتے تھے، ان کا کاروبار ہوتا تھا باقاعدہ، اور جو لوگ مالک ہوتے تھے ان کے پاس خود کئی غلام ہوتے تھے۔ امام نے ایک سوال کر لیا کہ یہ بتاؤ کہ یہ گھر کسی آزاد کا ہے یا کسی غلام کا ہے؟ تو بڑے گھروں کے جو نوکر ہوتے ہیں وہ خود ان کا بھی پارا جو ہے وہ ہمیشہ 7ویں آسمان پہ ہوتا ہے۔ تھوڑا سا کسی بڑے گھر میں اگر نوکری مل جائے دیکھیے، اچھا وہ تو پھر بیچاری کنیز تھی، خریدی ہوئی، قانونی غلام۔ زمانہ تو وہ ہے کہ کسی رئیس کا قانونی غلام ہونا چھوڑیے، اگر 10 منٹ اس نے اپنی خدمت میں بٹھا لیا اور درباری کرنے کا موقع مل گیا تو وہ اسے اس طریقے سے لوگوں سے پیش آتے ہیں کہ آپ دیکھیں۔ کہ یہ بتاؤ کہ یہ گھر کسی آقا کا ہے یا کسی غلام کا ہے، کسی آزاد کا ہے یا کسی غلام کا؟ اور اس نے دیکھا ایک معمولی سا لباس پہنے ہوئے، بوسیدہ لباس ہے اس کا، پھٹی ہوئی جوتیاں ہیں، ٹانکے لگے ہوئے ہیں ہوا میں، یہ معمولی سا فقیر قسم کا انسان ہے۔ اس نے قاعدے سے امام کو جواب دیا، ارے آپ نئے آئے شہر میں، آپ کو کچھ خبر بھی ہے؟ اس شہر کے رئیسوں میں ہمارا آقا ہے، اور ہزاروں اور سینکڑوں کی تعداد میں اس کے پاس خود غلام و کنیز ہیں، وہ کسی کے غلام کیوں ہوں گے صاحب؟ آپ کی ہمت کیسے ہوئی آپ نے انہیں غلام سمجھ لیا؟ خود دیر تک بکتی رہی، امام سر جھکائے سنتے رہے۔ جب وہ چپ ہو گئی تو امام نے سر اٹھا کے ایک جملہ کہا تو صحیح کہتی ہے، وہ واقعی آزاد ہے، ورنہ اگر کسی کا بندہ ہوتا تو اس کی معصیت نہ کر رہا ہوتا، اسی کی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہا ہوتا۔ یہ جملہ کہا امام نے اور آگے بڑھ گئے۔ دیکھیے بات وہی عبودیت تک آئی ہے۔ امام آگے بڑھ گئے، وہ کنیز واپس گھر میں آئی۔ اب اتنی ساری گفتگو میں کچھ تو وقت لگ گیا باہر۔ مالک نے پوچھا یہ بتاؤ اتنی دیر تک دروازے پہ کس سے بات کر رہی تھی؟ کہا صاحب وہ آپ کو معلوم نہیں ہے، جیسے میں باہر نکلی کوئی معمولی سا آدمی تھا اور اس نے آپ کے بارے میں اس طریقے سے شبہ ظاہر کیا کہ یہ بتاؤ یہ مکان کسی غلام کا ہے یا کسی آزاد کا؟ اچھا اچھا جانے دو، یہ بتاؤ تم نے کیا کہا؟ کوئی جواب دیا؟ ہم نے ان کو قاعدے سنائے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے پلٹ کے کچھ نہیں کہا، نہیں جاتے جاتے ایک جملہ کہے گئے کہ تو بالکل صحیح کہہ رہی ہے، کسی آزاد کا گھر ہے، اس لیے کہ اگر کسی عبد کا گھر ہوتا تو جس کا بندہ ہوتا اس کے مطابق زندگی گزار رہا ہوتا۔ یہ کہہ کر کے وہ آگے چلے گئے۔ اب یہ تو کنیز، توجہ کریے، غلام، اس کے پاس جتنی عقل تھی اس نے یہاں سے لیا اور وہاں منتقل کر دیا، مگر اگر انسان عقل و شعور رکھنے والا ہے وہی ہوا کہ اس جملے نے وہ اثر ڈالا کہ بے ساختہ اپنی بز میں کھڑا ہو گیا، کہا جلدی یہ بتا کہ یہ جملہ کہنے والا کدھر گیا؟ اس نے ایک جانب اشارہ کر دیا، یہ گھر سے ننگے پاؤں نکلے اور دوڑ پڑے، گلی کے موڑ تک پہنچتے پہنچتے امام کو پا لیا، دیکھا تو یہ 7ویں امام ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ فوراً قدموں پہ گر کر کے ایک جملہ کہتا، آقا مجھے جیسے ہی کنیز نے اس جملے کو منتقل کیا تھا مجھے یہ یقین تھا کہ اتنے خوبصورت الفاظ میں ایسی تبلیغ سوائے خاندان رسالت کے کوئی نہیں کر سکتا۔
لہذا مولا آپ سے توبہ کرتا ہوں اور بندہ بننا چاہتا ہوں، آپ میرے لیے استغفار فرما دیں۔ امام نے اس کی جانب سے استغفار کی، ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔